لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين، اللهم أجل له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلوات. میں مجمع میں ان دو بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا جنہوں نے کل کی مجلس کے حوالے سے ایک درخواست کی تھی، گزارش کی تھی. وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں. کل کی مجلس میں دو تین باتیں میں نے بہت مختصر اس لیے کر دی تھی، بلکہ مختصر کیا، بیان ہی نہیں کی تھی. بہت مشہور واقعات ہیں، ہر ایک کو یاد بھی ہیں، اور چوتھے امام کی شہادت کی مجلسوں میں بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے آپ تھوڑا سا اس کا بیان کر دیجئے گا. تو میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ آ جائے، موضوع میں رہتے ہوئے، موضوع سے ہٹ کے نہیں. تو فی الحال جو موضوع کل تک جہاں بات پہنچی تھی، جلدی سے اس کو مکمل کر لینا. آج 1439 ہجری کے ایام اضحیٰ کے تیسرے عشرے، یعنی عشرہ سجادیہ کی چھٹی مجلس ہے، اور آن لائن یہ 5ویں مجلس ہے اور آخری. کل سے یہ آن لائن کا سلسلہ نہیں ہوگا، شہادت کی تاریخیں گزر گئی ہیں. اس میں بعض مومنات اور مومنین کی خواہش پر میں نے اس کی اجازت دے دی تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی، بلکہ پچھلے سال آخری مجلس میں جو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی آخری مجلس میں، اور یہ کہہ کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، آئندہ اس پہ بات کی جائے گی، تو خالی وہ حدیث اس سے آج کی بات شروع کر کے جو 3 4 5 دن سے ہمارا موضوع چل رہا، اس سے ربط ملایا جائے گا. لا دین لمن لا حیاء لہ، یہ ایک حدیث تھی. اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے 2 حدیثیں اور تھیں. یہ پچھلے سال کی آخری مجلس، لا دین، اصول کافی جلد 2 کی حدیث ہے. مجالس کی برکت سے اتنا لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کی سب سے معتبر و مستند کتاب الکافی، اس کی جلد 2 کی یہ حدیث ہے. اچھا، جملہ میری زبان پہ ایسا آ گیا کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو تو یہاں رک کے ایک ہی جملے کے ذریعے سے اس کی وضاحت. ہمارے یہاں حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں ساری حدیثیں بالکل معتبر ہیں. ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر کوئی عالم، مجتہد، مرجع، فقی، ریسرچ اسکالر یہ کہے کہ بھئی اب تو 1200 سال گزر گئے ہیں
حدیث کی ساری کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، چھان پھٹک کے ہم ایک نئی کتاب لکھتے ہیں جس میں صرف معتبر و مستند حدیثیں لکھی جائیں، تو یہ بھی ممکن نہیں۔ تو وہ جو میں نے کافی کے حوالے سے ایک جملہ کہا، تو اس میں میرا لفظ یہی تھا کہ باقی کتابوں کے مقابلے میں سب سے معتبر، لیکن یہ کہہ دینا کہ ساری حدیثیں صحیح ہے یہ ممکن نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کتاب کے علاوہ نئی کتاب بھی ایسی لکھنا ممکن نہیں۔ بس میں جملے کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، بات بہت پھیل جائے گی، آج کا موضوع آج مکمل کرنا ہے۔ صرف اس کی ایک وجہ یہ بتا دوں کہ جب تک اجتہاد کا دروازہ کھلا اور نئے مجتہد سامنے آتے رہیں گے، یعنی ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل آتی، اس وقت تک یہ کام ناممکن ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا حدیث کے حوالے سے۔ اس جملے کو بھی نہیں دہرانا چاہتا کہ وقت بہت تیزی سے نکل جاتا۔ واپس آئیے کافی، ایز کمپیئر ٹو ادر بکس، یہ سب سے بہتر معتبر اور مستند کتاب۔ اب میں کیا ایک ادنا سا طالب علم، یہ ہمارے مجتہدین اور مراجع کا جملہ ہے اس کتاب کے بارے میں۔ تو خیر، لا دین لمن لا حیا اللہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین ہو ہی نہیں سکتا۔ لا دینا دین نہیں ہے، وہ لا دین ہے، وہ بے دین ہے، وہ دین سے خارج ہے جس کے پاس حیا نہیں ہے۔ یہ حدیث پچھلے سال کے عشرے کی آخری مجلس میں آئی تھی، اور پھر میں نے اس کی وضاحت کے لیے 2 حدیثیں اور تلاوت کی تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ حیا کے بغیر دین نہیں ہے، لیکن یہ حیا نوجوان میں ہو تو زیادہ زیب دیتی ہے، زینت دیتی ہے، زیادہ مناسب ہوتی ہے، اور جب یہ حیا عورتوں سے بھی چلی جائے تو وہ آخری زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئیں پچھلے سال کی آخری مجلس کی۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے آج پہلے 6 دن کی یا 5 دن کی محنتوں کو سمیٹا جا رہا۔ قرآن کریم نے جس آیت کو سورہ نساء کی سرنامہ کلام بیان کیا، اس میں قرآن نے 2 چیزوں کو برابر قرار دیا۔ ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں قیامت میں پہلا سوال ہوگا، اور رشتہ دار، تو رشتہ دار اور اللہ کے بارے میں سوال، یہ 2 کو برابر قرار دیا۔ اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سوال سے مطلب ہے نماز کے بارے میں۔ اب یہ جو دعویٰ میں نے کیا اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں، وقت نہیں۔ چنانچہ بہت ہی مشہور ہمارے یہاں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اول ما سئل بہ العبد الصلاۃ، قیامت میں پہلا سوال جو ایک بندے سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا سوال۔ ہر ایک کو معلوم ہے، بہت ہی مشہور حدیثیں، لیکن اس کے ساتھ برابر سے جس چیز کو رکھا گیا، دونوں میں آخر ربط کیا ہے، دونوں کی میچنگ کیسے بن رہی؟ حدیث ثقلین میں 2 چیزوں کو رکھا گیا، بالکل اظہر من الشمس و ابین من الظہر، بالکل واضح کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں۔ یہاں جو 2 چیزیں ملائی گئی، ان کے درمیان ربط کیا، بلکہ ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ 2 چیزیں ایک ساتھ نظر بھی نہیں آتی ہیں، اور یہ وہ خرابی ہے جس کو روایتوں میں بار بار بیان بھی کیا گیا، اور آخری زمانے کے حوالے سے دجال کی ایک تشریح یہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو یہ 2 چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں کہ بھئی کیا میں جملہ کہہ کیا رہا ہوں؟ وہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں عام طور پہ وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، باقی حقوق الناس کی جانب سے لاپرواہ ہوتے ہیں، سب نہیں، لیکن ایک عام سا ایسا تاثر بن گیا جس کے نتیجے میں نماز نہ پڑھنے والے بعض اوقات نمازی کو طعنہ بھی یہی دیتے ہیں،
بات بہت لمبی ہوگی. پیغمبر کی حدیث: یا رسول اللہ، یہ ہمارے محلے کی 2 عورتوں میں سے آپ کسے زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ بات چل رہی ہے مسجد النبوی میں، تذکرہ ہو رہا، چھوٹا سا مدینہ ہے اس زمانے میں. تب وہ اس محلے کے کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ بھی ان کے ساتھ. آپ کسے بہتر سمجھتے ہیں؟ کون سی 2 عورتیں؟ پتہ چلا کہ اس محلے میں ایک ایسی عورت رہتی کہ اللہ نے اس کی نماز، ایسی نمازی عورت کم از کم پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں اس وقت تک نہیں تھی. پیغمبر کے زمانے کے مدینے میں نماز کا شوق بہت زیادہ، مگر یہ سب سے آگے نکل گئی. البتہ بہت ہی بد اخلاق، ذرا سی بات پہ پڑوسیوں سے لڑنے والی، خاندان سے کٹی ہوئی، نماز اور نماز کی فکر. اب میں کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ نماز کی توہین ہو یا موضوع بہت بڑھ جائے. اور اسی محلے میں ایک اور عورت بھی، وہ صرف واجب نماز پڑھتی. کل کی مجلس کے شروع کا اصول، رسول اللہ کے زمانے میں خالی واجب نماز پڑھنے والے کو بے نمازی سمجھا جاتا تھا. بھئی یہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے تو تم کو پڑھنا ہی ہے، یہ تو لازم ہے. جیسے آج اگر کوئی مسلمان خالی کلمہ پڑھے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جائے گا، کوئی عبادت نہیں سمجھی جائے گی. یا اگر کوئی کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، بھئی یہ تو اسلام کا پہلا تقاضا، کلمہ تو پڑھنا ہی ہے، کلمے کے علاوہ بتاؤ کیا عبادت کر رہے. یہ سوال اس وقت واجب نماز اور واجب روزے والوں سے لوگ کرتے. آخری زمانے میں ایسا نہیں. رشید حجری نے کچھ سوچ کے وہ جملہ کہا تھا، آج تو خالی واجب نماز پڑھ لے بہت بڑا جہاد ہے اور بہت زیادہ اجر ہے. نماز کل کی مجلس بہت جلدی میں ختم کرنا پڑی تھی، تو جو میں نے نماز کی اپنے الفاظ میں ایک تشریح کرنا چاہی تھی، اس کا نتیجہ بھی نکالنا، تو صرف وقت پورا ہو گیا تو جلدی سے نماز کے سلام پہ میں پہنچ گیا. ابھی نتیجہ تو نماز رسول اللہ کے زمانے میں 17 رکعت نماز پڑھنے والے کو لوگ نمازی سمجھتے ہی نہیں. تو یہ ایک عورت ہے، لیکن ویسے بڑی خوش اخلاق ہے، ہر ایک کی پریشانی میں کام آنے والی، ہر ایک سے تعلقات، ہر ایک سے مطلب نامحرم مرد نہیں، تعلقات کو بنا کے رکھنے والی. عورت کی جو سب سے بڑی خوبی مانی گئی، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والی. خاندان کو توڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خاندان کو جوڑنا بھی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اب یہ بات کل سے شروع ہوگی، آج نہیں. لیکن اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ پہلی عورت جو اتنی نماز پڑھتی ہے وہ بہتر ہے، یا دوسری عورت جو بس اتنی کم نماز پڑھتی ہے کہ آج کے زمانے میں کارنامہ ہو، اس زمانے میں وہ بے نمازی. پیغمبر نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا. ملا احمد نراقی معراج السعادہ میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا. یا رسول اللہ اس سے ہماری عقل کا کیا تعلق. کہا کہ مقابلہ اس طرح نہیں ہوتا، ایک جنتی اور ایک جہنمی کا تم موازنہ کر رہے ہو. 2 جنتی ہو تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ان میں بہتر کون ہے. بہتر کا لفظ وہاں پہ آتا ہے جب دونوں ٹھیک ہو، دونوں میں سے زیادہ اچھا کون سا. لیکن اگر ایک طرف جنتی ہے ایک طرف جہنمی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ بہتر کون ہے، یہ خود خلاف عقل ہے. اب مجمع چونکا، آپ نہیں چونکے، وہ مجمع چونکا، اس کے لیے نئی بات تھی. یا رسول اللہ اس میں جہنمی کون ہے. کہا جو اپنی کثرت نماز پر اتنا غرور کرتی ہے کہ نہ اس کا اخلاق صحیح ہے، نہ اس کا خاندان سے کوئی تعلق رہا، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے. تو اب اس قسم کی روایتیں ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے زمانے کی ہے، پیغمبر سے پہلے کی بھی. داؤد نبی پہ جو وحی آئی، اب کتنی روایتیں میں پڑھوں تو موضوع میرا کہاں سے کہاں چلا جائے گا، اور بچہ بھی مجھے نظر آ گیا. خیر تو وہ تو اب دیکھیں کہ آگے کہاں موقع ملتا. نماز جہاں زیادہ ہوگی وہاں لوگوں سے تعلقات، لوگوں کے حقوق،
بلکہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ایک محاورہ چلتا ہے، جو حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہ حقوق الناس میں کمزور ہیں، جو حقوق الناس میں بہت آگے وہ حقوق اللہ میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی دلیل سنیے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی مومنوں کو ضرورت ہے۔ یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے ماہانہ وظیفے مقرر کر دیے، غریبوں کی مدد کر دی۔ تو میں اس موضوع کے صحیح یا غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے دونوں کو برابر قرار دیا۔ عام زندگی کا تجربہ ہے کہ برابر تو چھوڑو، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کنٹراڈکشن ہے۔ جہاں پہ نماز آتی ہے وہاں حقوق الناس میں کمزوری آ جاتی ہے، جہاں حقوق الناس میں آدمی بہت آگے ہوتا ہے، جو سوشل ورکرز وہ حقوق اللہ میں بہت کمزور ہو جاتے ہیں، دیکھنے سے ہی نظر آ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی مدد کے ادارے چلانے والے داڑھی شیو کرتے ہوں گے، عورتیں بے حجاب نکلتی ہوں گی جو واقعاً دوسروں کی مدد بھی کر رہی ہے۔ لیکن بات قرآن کی ہے، قرآن نے دونوں کو کیوں جمع کیا؟ ان دونوں میں کیا ایسا ربط اور رشتہ کہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے بلکہ قیامت میں پہلا جواب اس کا دینا۔ لیکن پہلے اس بات کو واضح کرنے سے پہلے کل کی بات مکمل کی جائے۔ تو پہلی چیز نماز، جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، اور جیسا کہ میں نے کہا نماز اتنی مزیدار عبادت، اور نماز کے پڑھنے سے ایسا لطف آتا، شاید کبھی آپ کو یہ تجربہ شب قدر میں ہوا ہو، عام نمازوں میں شاید نہ ہوا ہو، شب قدر میں ہوا ہو کہ رات بھر کے اعمال کے بعد سارا بدن دکھ رہا، گھٹنے ٹوٹ رہے، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی، بدن بستر کا تقاضا کر رہا ہے، پورا جسم تھکن میں ہے، لیکن ایک عجیب خوشی حاصل ہو رہی، ایک عجیب مسرت، ایک عجیب اطمینان، ایک عجیب روحانی مزہ۔ شب قدر کے اعمال جب مکمل ہوتے ہیں تب آپ کو اس کی تھوڑی جھلک نظر آ سکتی ہے، لیکن سمجھدار کے لیے ہر نماز ایسی ہی چیز۔ اب یہاں پہ وہ بچے کی خواہش، بہت جلدی یہ واقعہ پڑھوں گا کیونکہ اتنی دفعہ پڑھا کہ مجمع مجھ سے پہلے یہ واقعہ شروع کر کے ختم کر دے گا۔ آج بھی اگر آپ جائیے تو نجف اشرف میں مولا کی پائیں تھی، ایک قبر علامہ ہلی کی ہے اور ایک قبر مقدس سے اردبیلی کی ہے۔ کیا رتبہ ملا ان دونوں کو کہ دفن کے بعد قیامت تک جس وادی السلام میں دفن ہونے والا ہر عذاب، ہر حساب، ہر کتاب سے محفوظ ہے، اس وادی السلام کا جو مرکز ہے وہاں پہ یہ دفن مولا کے پائیں تھی، ایک طرف علامہ ہلی، ایک طرف مقدس سے اردبیلی۔ ہاں یہ بھی جملہ عرض کر دوں کیونکہ یہ جملہ بھی آخری 4 تقاریر کے ایک موضوع میں آئے گا۔ خواتین نہیں، نہ وہ علامہ ہلی کی قبر کی زیارت کر سکتی ہیں، نہ مقدس سے اردبیلی کی۔ یہ قبریں جہاں پہ ہیں وہاں خواتین نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عورت کا حجاب اور عورت کا مکس گیدرنگ سے الگ ہونا وہ اسلام کی نگاہ میں اتنا اہم ہے۔ بس اتنی سی بات، باقی بعد میں۔ مقدس سے اردبیلی، اب مردوں میں سے کہ آپ کتنی دفعہ گئے، ان کا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بار، اچھا یہ واقعہ جس حدیث سے شروع ہو رہا یہ تو شاید آج کی تقریر میں میرا موضوع بنے گی، تو یہ واقعہ بالکل غیر متعلق بھی نہیں۔ خواب میں دیکھا اور ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بعد یہ خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نظر آئے، اور اللہ کے رسول جس خواب میں آئیں گے وہ سچا خواب۔ خیر، خالی رسول نہیں ہے، موسیٰ بھی ہے۔ موسیٰ بہرحال اللہ کے جلیل القدر اولو العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت انبیاء میں سے ایک، اور یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے، تو بنی اسرائیل تو موسیٰ ہے نا، میری قوم کے انبیاء اور آپ کی امت کے علماء۔ جب 2 سال پہلے یہ واقعہ میں نے یہاں 18ویں دفعہ پڑھا تھا، آج 19ویں دفعہ،
جب 2 سال پہلے پڑھا تھا تو ایک لفظ میں نے اور کہا تھا. ہمارے پاس 2 حدیثیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، افضل، وہ عام عالم نہیں، اس سے مراد معصوم ہے. اور ایک ہے کانبیاء، ان جیسے، اس سے مراد یہ ہمارے وہ علماء مراجع مجتہدین جن کو برا بھلا کہنا، یوٹیوب کے کلپ، واٹس ایپ کے میسیجز بھرے پڑے. موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ آخر میری قوم کا نبی اور آپ کی امت کا عالم، وہ کون عالم ہے؟ ایسا کون سا عالم ہے؟ کوئی ایک. اب وہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، تعارف چاہتے ہیں. پیغمبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا مقدس کی جانب، کہ ان میں سے ایک تو یہ اللہ کا رسول، اور یہی مقدس ہیں جنہیں مولا نے ڈانٹ کے بھیجا، ڈانٹ کے. جب یہ مرجع بن چکے تھے تب، ایسا نہیں ہے کہ ابھی طالب علم ہے یا عام عالم ہے، جب مرجع بن چکے تھے. میں صرف یاد دلا رہا ہوں، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے کوئی بچہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ واقعہ بھی سنا دیجئے، لیکن ڈانٹ کے بھیجا. یہ کیا ہے کہ ہمیشہ میرے پاس آ کے سوال کرتے ہو؟ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام ہے، اس کے بعد بھی تمہیں جانا. امام زمانہ کے پاس مقدس کو بھیجوایا اور ڈانٹ کے بھیجوایا. بہت مشہور واقعہ، تفصیلی واقعہ، لیکن مجلس کا انداز نہ بدل جائے چھوڑتا ہوں. تو یہ مقدس اتنے بڑے عالم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری حدیث جن کے بارے میں، ان میں سے ایک یہ بھی. موسیٰ نے کہا کہ یا سردار انبیاء آپ کی بات پہ یقین تو ہے، لیکن جا کے ذرا امتحان لے لوں. ابراہیم نے بھی تو یہ کہا تھا، اے خدا مجھے یقین ہے کہ تو مردے کو زندہ کرتا، لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. 4 پرندے اور 4 کا گوشت ملایا. خیر، تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو، پاکستان میں آج کل فوڈ ایتھارٹی پنجاب میں بہت ایکٹیو، ملاوٹ کی چیزیں پکڑی جا رہی ہیں. ملاوٹ کا گوشت پکڑا گیا تو اس نے دلیل میں ابراہیم کا واقعہ پیش کیا. انہوں نے بھی تو 4 پرندے کاٹ کے ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا تھا. خیر، تو اب وہ تو پھر ایک الگ بات ہو جائے گی. عام زندگی میں مذاق ہے، کورٹ کے اندر یہ سیریس اسٹیٹمنٹ تھا. تو ابراہیم کا اشارہ اس لیے کیا کہ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے. یقین ہے ابراہیم کو، اگر یقین نہ ہو اللہ پہ تو کس کو ہوگا. لیکن لیطمئن قلبی. موسیٰ نے کہا ذرا امتحان لے لو. پیغمبر نے کہا جاؤ لے لو امتحان. وہ آئے. اب امتحان لینے سے پہلے تعارف. کہا کہ تو ہے کون، ذرا تعارف تو. پیغمبر نے تعارف نہیں کرایا. یہ موسیٰ کی امت کے عالم تو ہے نہیں کہ موسیٰ پہچانے. کہا کہ میں احمد، میرے باپ کا نام محمد، اردبیل میں پیدا ہوا، نجف میں تعلیم حاصل کی، کربلا میں میرا قیام ہے، یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، یہ میرا کام. موسیٰ نے حیران ہو کر کیا کہا تھا. یہ 19ویں دفعہ کے بعد بھی اگر مجھے مجمع کو سمجھانا پڑے بات، موسیٰ نے کیا کہا تھا. کہا کہ عجیب بات، سردار انبیاء کہہ رہے ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، اور ایک ایسا جواب دے رہا جو ایک بچہ بھی نہیں دیتا. میں نے ایک بات پوچھی، تیرا نام کیا؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2 سال پہلے میں نے مولا کی حدیث بھی پڑھ دی تھی، خیر الکلام ما قل وما دل. بہترین کلام وہ ہے کہ لمبا نہ ہو، مختصر ہو اور دلیل کے ساتھ ہو. اور تو نے اتنا لمبا کلام کر دیا. بھائی پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام احمد ہے، ختم بات. کہا کہ یا نبی خدا پہلے تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. سورہ طٰہٰ میں یہ جو ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھا، جب یہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے شادی کے فوراً بعد، ابھی شادی ہوئی ہے، رات کو اندھیرا ہو گیا، بیوی نے کہا روشنی چاہیے. تو بیوی تو بہرحال نبی کی بھی ہو، روشنی چاہیے. اب یہ روشنی کی تلاش میں نکلے، جھاڑی کے پیچھے آگ نظر آئی، وہاں پہنچے تو اللہ نے کلام کیا اور سوال یہاں سے شروع کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. آپ نے کہا تھا خدا بندہ یہ میرا عصا. خدا نے پوچھا کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ آپ نے کہا عصا ہے، لیکن رکے نہیں. کہا کہ یہ عصا، اس کو زمین میں گاڑ کے اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں.
اپنی بھیڑ بکریوں کو اس کی مدد سے جمع کرتا ہوں وَلِيَا فِيهَا، اور میرے لیے اس عصا میں مَعَارِبُ اُخْرَى اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ ایک بات پوچھ رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا؟ اور آپ نے کہہ دیا ہی عصایا، یہ میرا عصا۔ بات پوری ہو گئی، جواب ہو گیا۔ یہ بلا وجہ جو آپ نے بات کو اتنا لمبا کیا، سہارا بھی لگاتا ہوں، بھیڑ بکریاں بھی جمع کرتا ہوں اور بہت سارے فائدے۔ موسیٰ نے کہا کہ تیرے نبی نے یہ کہا تھا کہ تو میری امت کے انبیاء کی مانی، اور تو نے ایسا سوال کر دیا۔ یہ میں نے بے مقصد نہیں کہا، یہ بات کو لمبا میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ مجھے اللہ سے براہ راست بات کا موقع مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا جتنی لمبی بات ہو، جتنی لمبی بات ہو، جتنی لمبی بات ہو، میں تو اس کا مزہ لے رہا ہوں، یا اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی نے کہا تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ مجھے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نبی خدا سے بات کا موقع مل رہا ہے، دل چاہتا ہے بات جتنی لمبی ہوتی چلی جائے۔ وہ نبی خدا سے بات تھے، مقدس اردبیلی جیسا مرجع جو براہ راست مولا سے جا کے مسئلے پوچھتا، جو براہ راست امام زمانہ سے جا کے سوالات کا جواب لیتا ہے، وہ عظیم مرجع کہتا ہے کہ جب بات خدا کے نمائندے سے ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے بات کو آگے بڑھاؤ، اور اگر کسی کی بات خود اللہ سے براہ راست ہو رہی ہو، یہ آپ کی نماز، یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کی براہ راست اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ یقین کریں گے اس بات پہ تو مزہ آئے گا، اور اگر بوجھ سمجھیں گے، اگر ایک سزا سمجھیں گے، اگر زبردستی پڑھیں گے نماز، تو دل چاہے گا جتنے جلدی ختم ہو جائے۔ اللہ سے آپ بات کر رہے، تبھی وہ مشہور حدیث ہے جسے دہرانے کا وقت نہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہاری کوئی حاجت کہیں پوری نہ ہوتی ہو تو آؤ اپنی نماز کے قنوت میں براہ راست اللہ سے وہ چیز مانگو جو کہ تمہاری اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، یہ اس کا مزہ، یہ اس کا فائدہ، یہ آپ کی براہ راست اللہ سے بات ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے نماز کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہ بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ لا دین لمن لا حیاء لہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تو یہ نماز ہے جو حیا لے کے آتی ہے، بے حیائی سے مومن کو روکتی ہے۔ یعنی یہ نماز ہے جو دین کو لے آتی ہے، بے دینی سے مومن کو بچاتی ہے۔ مگر نماز کے اتنے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ مجھے یقین سا کہ اگر اس 12 برس کے بچے کو بٹھا دیا جائے تو اتنی باتیں تو وہ بھی کہہ دیتا۔ مگر اہم ترین بات یہ کہ اس کے بالکل برابر ایک دوسری چیز بھی ہے جو بے حیائی کے کاموں سے اتنا ہی روکتی ہے، اور اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، دیکھیے بہت جلدی بات کر رہا ہوں، یہ جو بار بار آپ 4 دن سے تو میرا ہی بیان سن رہے ہیں، اور ایک مومن نے اپنی آئی ڈی بیان کیے بغیر پرچہ بھجوا بھی دیا کہ مولانا کب تک آپ بھاشن دیتے رہیں گے، ایک ہی جگہ پہ اٹکے کھڑے ہیں آپ۔ ایک جگہ پہ نہیں اٹکا کھڑا ہوں، روزانہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال صلہ رحمی کیا؟ دولت، پیسہ، خرچہ نہیں شامل ہے صلہ رحمی میں۔ یاد رکھیے جو واجب صلہ رحمی ہے اس کے اندر پیسے خرچ کرنا شامل نہیں ہے، سوائے اولاد کے، اولاد کا جو ضروری خرچہ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ 4 دن سے آپ کو یہ بھاشن دیا جا رہا ہے، ان کا لفظ مجھے پسند آ گیا، میں نے کہا سوال پسند نہیں آیا، لفظ پسند آ گیا، میں نے کہا وہ دوہرا دوں۔ تو یہ بھاشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالہ کو آپ کو کچھ پیسے دینا ہے، چچا کو آپ کو کچھ پیسے دینا ہے۔ تو بہت سے لوگ مدد کرتے ہیں، وہ غلط ہے، نہیں، وہ پھر ٹھہر جائیے ایک دن، یہ انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا کی مجلسیں بند ہوں تو اس کو واضح کروں گا۔ لیکن اصل صلہ رحمی ہے تعلقات برقرار رکھنا، دعا سلام کرنا، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اس میں پیسے کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ جو لوگ بعض اوقات گھبرا بھی جاتے ہیں، تو یہ جو صلہ رحمی، یہ کہ تعلقات ایک برقرار رہے، یہ
بے حیائی کا دوسرا علاج ہے. یہی وجہ کہ ایک طرف، ابھی میں آ رہا ہوں اصل موضوع پر، ایک طرف قرآن کی آیت میں نماز اور صلہ رحمی کو برابر قرار دیا، کیونکہ یہ دوا کے دو نسخے، دونوں ملیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بعض اوقات ڈاکٹر 3-4 دوا ایک ساتھ لکھتا ہے کہ یہ سب استعمال کرنا، تب تمہاری بیماری کا خاتمہ ہوگا. دوسری جانب وہ حدیث پڑھنا نہیں ہے، بہت مختصر، کہ اللہ کو 2 قدم 2 قطرے 2 گھونٹ بہت پسند ہے. یہ مقدس سرد بیلی کا واقعہ میں نے 18 دفعہ پہلے پڑھا اس منبر پہ، گن کے آیا تھا، ایسے نہیں آج 19واں تھا. اور یہ حدیث شاید 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں، آج 51ویں. لیکن کہاں پڑھ رہا ہوں حدیث؟ صرف ایک لفظ، 2 قدم 2 قطرے 2 اور 2 گھونٹ. قدم کون سے؟ کہا کہ اللہ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ 2 چیزیں پسند، بلکہ یہ تو حدیث اس وقت آئی جب ایک بار تھک کر لوگوں نے پیغمبر سے ایک شکایت کی، یا رسول اللہ جب دیکھیے آپ دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں. مولا نے تو کہہ دیا کہ دنیا کو میں نے 3 طلاقیں دے دی. اے دنیا جا کسی خیر کو دھوکہ دے اور بہکا. دنیا نے رسول پر بھی اپنا جال تو پھینکا تھا. جب اللہ کے رسول سفر معراج پہ گئے تھے تو براق سواری کے آنے کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ براق ابھی چلا اور ایک عورت آ کے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی، گاڑی روکو. بہت مشہور روایت، بہت دلچسپ روایت، دونوں چیزیں مشہور بھی ہے دلچسپ بھی ہے. عورت راستہ روک کے کھڑی ہو گئی گاڑی کا، براق اس سواری کا نام. اور پیغمبر نے جبرائیل سے کہا کہ مت روکنا، سواری آگے بڑھا کے چلے جاؤ. جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل اس قسم کے واقعات ہیں کہ منع کیا جاتا، تو خیر آگے بڑھا کے چلے جاؤ. سواری آگے بڑھی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے یہ عورت تھی کون؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، کہ تم بتاؤ. کہا یہ دنیا تھی، اور اتنی خوبصورت عورت بن کے آئی تھی تاکہ وہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کرے. اگر آپ اپنی سواری روک لیتے تو آپ پر تو اس دنیا کا کوئی اثر نہ ہوتا. آپ کا کلمہ پڑھنے والے 1/3 دنیا کی پوجا کرنے والے، دنیا کی پرستش کرنے والے دنیا پرست بن جاتے. یہ جملہ جو ہمارا موضوع اختتام کو جائے گا، صلہ رحم میں تربیت اولاد، وہاں پہ کام آئے گا. باپ کی غلطی چاہے گناہ کی حد تک نہ ہو، اولاد پہ اثرات لے کے آتی ہے. لیکن یہ تو آنے والی مجلس کا اشتہار ہوا، ابھی سن لیجیے. پیغمبر تک کو نہ چھوڑا اس دنیا نے، مولا تک کے پاس. اچھا مولا نے کس دن کہا تھا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی؟ حدیث تو بہت مشہور، ذرا بتائیے یہ حدیث کب کی ہے؟ کب مولا نے یہ جملہ کہا؟ ویسے ہی کہا گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ نہیں، باغ فدق میں کام کر رہے. باغ فدق پیغمبر کے زمانے میں تو مولا کے کنٹرول میں تھا، اور تب ایک عورت اسی انداز سے آئی جیسے ابھی آپ نے پیغمبر کا واقعہ سنا، اور مولا نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا جا کسی غیر کو بہکا، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا. وہاں بھی دنیا خوبصورت عورت بن کے آئی تھی. اچھا اب ایک بات اور بتا دوں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں، اور یہ والا واقعہ کہ مولا کو باغ فدق میں دنیا نے خوبصورت عورت بن کے بہکانا چاہا، یہ آقا حسین نے اس خط میں لکھا جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے بھیجوایا. بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں اتنی مختصر پڑھی جاتی ہیں، اتنی مختصر کہ یہ بیک گراؤنڈ کانٹیکس اور جو دلچسپ چیز ہے یہ لوگ زندگی بھر 3 طلاقوں والا مولا کا جملہ سننے والوں کو بھی یہ تفصیل نہیں پتا. لیکن میں آج کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا، واپس آتا ہوں. تو یہ دنیا، یا رسول اللہ اتنی برائی، ہر جگہ برائی، دنیا بری، دنیا خراب، دنیا سے دور بھاگو، دنیا کسی اور کو جا کے دھوکہ دو. کچھ پسند بھی ہے؟ کہا کہ ہاں 2 قدم. تمہاری دنیا میں مجھے 2 قدم بہت پسند ہے، 2 اسٹیپس. یا رسول اللہ کون سے؟ نمبر 1 نماز کے لیے مصلی کی جانب بڑھتا ہوا قدم، اور صلہ رحمی کے لیے رشتہ دار کے گھر کی جانب بڑھتا ہوا قدم. برابر کر دیا، برابر.
کہ اللہ کے گھر جانا، نماز اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. ابھی آدھی مجلس تو میں نے اس واقعے کے اندر ضائع کر دی تو نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال کچھ زیادہ وقت لگ گیا کہ نماز اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، صلہ رحمی، بھائی، خالہ، پھوپھی، چچا، کزن، اولاد، ان کی جانب بڑھتے ہوئے قدم، دونوں برابر، دونوں کا رتبہ یہاں برابر کیا. کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں جو انسان کو بے حیائی کے کام سے بچاتی ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں، ان دونوں کے بیچ کی ایک تیسری چیز صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ وہ تو میری زندگی بھر کی محنتیں، صرف اشارہ. لیکن پہلے تو یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں. آج کی بدترین خرابیوں میں سے ایک جو میں اکثر مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں، فیس بک اور واٹس ایپ. لوگوں نے سوال کیا، ابھی کراچی میں مجلس پڑھ کے آیا، وہاں بھی ایسے ہی سوال آئے تحریری صورت میں، اور میں اکثر یہ جواب دیتا ہوں کہ بہرحال یہ بری ہی بری ہے، اول سے آخر تک اس میں خرابی ہی خرابی ہے، فیس بک میں اور واٹس ایپ میں. میں نے کہا نہیں، وہ تو جب قرآن شراب کے لیے کہتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوا، چوتھے امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعہ یہ دو کام کبھی نہ کرنا. ہمیں دربار یزید میں اپنا قیدی بنا ہوا گھر یاد آ جاتا ہے. وہ جو دو باتیں وہاں تھی وہ قرآن کی آیت ہے. لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوا، کہہ دو کہ اس کے اندر بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. تو جب فائدہ بھی ہے تو اللہ نے حرام کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اصول یہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ زیادہ بڑا ہے، فائدہ کم ہے. لیکن ہے فیس بک اور واٹس ایپ کا اور اس سے متعلقہ اور جتنی چیزیں، ایک فائدہ تو ایسا کہ واقعا میرا اپنا دل بھی خوش ہو جاتا، اور میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں، دل چاہتا ہے کہ میں بھی عادی بنوں. اور وہ یہ دو چیزیں، یا دو نہیں، ٹویٹر اور بھی جتنا سوشل نیٹ ورک، ایک چیز تو اس کی ماننا پڑے گی، اس نے ہمارے خاندانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. ایسے ایسے رشتہ داروں سے آدمی کانٹیکٹ میں آ گئے. وہ ایک الگ بات کہ پھر بے پردہ عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں، یہاں سے بے پردہ عورتوں کی تصویریں جا رہی ہیں، لیکن بنیادی اعتبار سے ایک فائدہ ہوا. گرچہ وہ فائدہ بھی ذرا عجیب لگتا. عجیب کن معنوں میں؟ کہ فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا واٹس ایپ پر کوئی آپ کا رشتہ دار اگر ناروے میں، اب آپ اس سے بھی دعا سلام کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی کینیڈا کے انتہائی شمالی علاقوں میں جہاں سوائے برفانی ریچھ کے کوئی نہیں ہوتا، اس سے بھی آپ کانٹیکٹ. اور اگر آپ انٹارکٹیکا میں ہے جہاں سوائے پینگوئن کے کوئی نہیں جاتا، وہاں بھی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کسی سائنسی مہم پہ پہنچا ہوا ہے، آپ اس سے رابطے میں رہتے، اور وہ بھی آپ سے رابطے میں رہتا. ہر منٹ تو اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتا رہتا. اب گھر سے نکلے تو اسٹیٹس اپڈیٹ، اب گاڑی میں بیٹھے تو اسٹیٹس اپڈیٹ، اب بیچ کے ریسٹوران میں رکے تو اسٹیٹس اپڈیٹ، اب اس کے واش روم میں گئے تو اسٹیٹس اپڈیٹ. ہر لمحے یہ دیکھیں میری فیلڈ نہیں، نہ میں نے کبھی یہ استعمال کیا، سنی سنائی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا. نتیجہ کیا؟ ایسے ایسے رشتہ دار. لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے جو غلط پڑھ رہا ہوں کیونکہ میری انگریزی غلط، بہت قریب یٹ سو فار، پھر بھی اتنا دور، بہت قریب. ایسے ایسے رشتہ داروں سے آپ رابطے میں آ گئے. اب وہ خواتین کی بیہودہ تصاویر، وہ تو وہی ہے کہ شیطان ہمیشہ اور اچھے کام میں سے برا کام پیدا کرتا. لیکن بنیادی اعتبار سے صلہ رحم کے لیے مفید ترین چیزوں میں سے ایک جو پیغمبر نے کہا تمہاری دنیا میں اگر مجھے کچھ پسند آیا تو یہ پسند آیا، مگر فیس بک اور واٹس ایپ کچھ پسند آیا تو یہ پسند آیا. ہاں یہ کبھی بڑا عجیب لگتا کہ میں گیا کسی مومن کے یا اپنے رشتہ دار کے یہ اکثر دیکھا 6-7 گھر والے سب آ کے بیٹھے میں سب
ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا اسمارٹ فون، بات کوئی کسی سے نہیں کر رہا، سب لگے ہوئے اسمارٹ فون پہ، کس سے؟ وہ ناروے والے سے بات ہو رہی، وہ کس سے؟ وہ میسج اس کو دیا جا رہا ہے جو کینیڈا میں۔ بھائی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ذرا اس سے بھی تو دو جملے بات کر لو، ذرا اس کی بھی تو خیریت دریافت کر لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ سامنے والا بھول گئے، دور والا یاد ہے، لیکن بہرحال اب اسی کو ذرا سا موڈیفائی کر کے اسلام کے حکم پہ عمل ہو سکتا ہے، مگر یہ میں نے کہا نا یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ کل سے یہ بات شروع ہوگی جب میں اس انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا کے پریشر سے باہر نکلوں گا۔ آج ایک بیچ میں ایک عجیب بات یاد آ گئی اور پھر معذرت کر لوں، مثال میں دوں گا بھونڈی، مجھے خود اندازہ ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کی گھڑی ذرا سا فاسٹ چلتی ہے، مثال بھونڈی ہوگی لیکن بہت توجہ سے سنی۔ دو چیزیں ایسی جو بے حیائی سے بچاتی ہیں۔ کون سی چیز بے حیائی؟ کہ لا دین لمن لا حیا، جہاں پہ بے حیائی آ جائے وہاں سے دین جاتا۔ یہ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جب بے حیائی آتی ہے تو وہاں سے دین اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن ان دو کے بیچ میں ایک تیسری چیز بھی، اور وہ ہے حج۔ حج اور حج کے بے شمار فائدوں میں ایک فائدہ یہ بتایا گیا، چنانچہ حج اتنا پاکیزہ ماحول بنا دیتا کہ بعض لوگ اسے بطور دلیل استعمال کرتے بے پردگی کے لیے۔ دیکھیے خانہ کعبہ کے طواف میں بھی تو مرد اور عورتیں ساتھ، خالی لفظ ساتھ نہیں ہے، جنہوں نے وہاں کا ماحول دیکھا کیسے بدن سے بدن ٹکرا رہے ہیں، کیسے، لیکن آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے برابر کون ہے، میرے برابر سے کون گزرا، یا عورت کو نہ پتہ چلے۔ ایک آدھ تو اللہ کی جنت میں بھی شیطان آ جاتا ہے، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، اس جنت میں نہیں تھا لیکن محاورتاً۔ لیکن ایسا واقعاً ایک ایسا پاکیزہ ماحول حج میں ہوتا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ حج اور حج کے حوالے سے ایک ایسا جملہ جس پر مجھے پوری مجلس پڑھنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا، وہ یہ کہ حج کے سب سے زیادہ واقعات چوتھے امام کے۔ ہر امام نے حج کیا، 20 حج، 25 حج، 30 حج، سب سے زیادہ واقعات چوتھے امام کے۔ ایک بات اور، حج کی اصل معنویت، اس کا فلسفہ، اس کا مقصد، کیسا حج ہونا چاہیے، سب سے مشہور روایت چوتھے امام کی۔ ایک آدمی حج کر کے آیا، شبلی اس کا نام ہے، وہ شبلی نہیں جو صوفیہ کے سلسلے میں حج کر کے آیا، اور کس طرح امام نے اس کے حج کو غلط قرار دیا۔ بہت مشہور، اگر آپ میں سے کوئی حج پہ نہیں گیا تو وہ میری بات نہیں سمجھ رہا، جو حج پر گیا اس کو معلوم۔ آج کل یہ حدیث ہر حاجی کو دی جاتی ہے، امام نے کہا حج پر گئے تو وہ احرام پہنا، مولا وہ بھلا کیسے نہ پہنو، سب سے پہلا کام تو یہی کیا تھا، غسل کر کے بدن کے عام کپڑے اتار کے سفید چادریں پہنی۔ تو کہا کیا اس وقت دل میں یہ خیال تھا کہ گناہوں کا لباس اتار کے تقوی کی چادر پہن رہا ہوں؟ تو مولا یہ خیال ذہن میں کہا۔ امام کا جواب کیا؟ سمجھو تم نے احرام پہنا ہی نہیں احرام تم نے۔ شیطان کو کنکر مارے تھے؟ ہاں مولا مارے تھے، وہ تو اتنا کہہ کے رہ گئے۔ ہمیں اور آپ کو پتا سب سے زیادہ جوش جو حاجیوں میں آتا وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے نہیں آتا، شیطان کو دیکھ کے آتا۔ طواف میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنا کنکر مارنے میں توجہ ہوتی ہے۔ جوش میں بھرے ہوئے لوگ کنکر تو کنکر، جوتے اور چپلیں اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے چڑھ جاتے ہیں کہ اس کو مارنا ہے۔ امام نے کہا لے کے جب کنکر مار رہے تھے تو کیا اپنے اندر کے شیطان کو بھی کنکر مار رہے تھے؟ تو مولا ادھر تو ذہن تھا ہی نہیں۔ کہا سمجھو تم نے شیطان کو کنکر مارے ہی نہیں، یہ نہیں کہا تمہارا عمل غلط ہو گیا، ثواب کم ہو گیا، مارے ہی نہیں کنکر، اگلے سال دوبارہ حج پر جاؤ۔ تو یہ تو حدیث آج کل بہت مشہور ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ ہر معصوم نے حج کیا ہے، اور حج نہیں بے شمار حج کی ہے۔ حج کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں، سب سے زیادہ واقعات، اور حج کے فلسفے اور حکمت کو سب سے زیادہ امام نے واضح کیا۔ اب اس جملے کی مزید وضاحت کرتا ہوں، ایک جملہ بیچ کا سن لیجیے۔ امام، جب سواری آپ چلاتے ہیں نا کوئی گاڑی،
تو گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے، بریک بھی ہوتا ہے. بھونڈی مثالیں دے رہا ہوں. ایکسیلیٹر کو بھی استعمال کرنا ہے، بریک کو بھی استعمال کرنا. بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلے گی سوائے کراچی کی منی بسوں کے. ویسے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلتی، بلکہ شاید بریک کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے باقی پرزوں کے مقابلے میں. یہ بہت میں نے احتیاط والی تمہید باندھی. جانور جب آپ چلاتے ہیں تو بہرحال ہاتھ میں کوڑا بھی ہونا چاہیے. یہ وہ کوڑا ہے جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا جانور پہ ظلم ہو رہا. تو اب امام مختلف جانور امام کے گھر میں ہوتے تھے. گھوڑا بھی ہوتا تھا، اونٹ بھی ہوتا تھا، سواری بھی ہوتی تھی. ایک ناقہ یا کوڑا ایسا جس کو امام نے زندگی میں کبھی کوڑا ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کیا. کیونکہ آپ فوراً کہیں گے تو کیا دوسرے جانوروں کو کوڑے مارے جاتے تھے؟ اس طرح سے نہیں جیسے لی مارکیٹ میں وہ گدھے گاڑی والے گدھے کو مارتے ہیں، اس طرح سے نہیں. لیکن جو بریک کا کام ہے نا، اتنا کوڑا ناقے کے لیے ضروری. خالی ناقہ نہیں، اس بچے کے لیے بھی ضروری ہے اگر اس کی صحیح تربیت کرنا. اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے جو اپنے گھر کے نظام کو توڑ رہی ہے. اتنا نہیں جو لی مارکیٹ کے گدھے بیچارے مار کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل مہربانی. یہی تو خرابی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر میں عذاب بہت ہوتا ہے، اللہ کیا تو رحمت ہی رحمت ہے. نہیں، دونوں چیزیں اللہ کیا. میں ذرا پھسلا واپس آیا. تو ہر جانور کو چلانے کے لیے کوڑا مارنا ضروری ہوتا. شدت کتنی ہے یہ بس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معصوم کا ہاتھ ہے، یہ گناہگار کا ہاتھ ہے، یہ شیطان کا ہاتھ ہے. بہت مجھے تمیز باندھنا پڑ رہی. اسے کبھی بھی کوڑا نہیں مارا. مولا کیوں؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا 20 دفعہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر حج کیا. یہ مجھے میرے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جاتا. جو میری اتنی خدمت کر رہا ہے اس جانور کو میں کوڑا ماروں؟ چاہے وہ غلطی بھی کرے. جانور تو غلطی کرے گا، وہ جانور کہا، لیکن چونکہ یہ مجھے حج کے لیے لے جاتا اس لیے اس کے بدن کو کوڑا ٹچ بھی نہ ہو، چھونے کو بھی تیار نہیں. اب یہ جانور کی اہمیت سے زیادہ حج کی اہمیت کہ وہ اتنا اہم سفر ہے کہ جو اس میں میرا مددگار بن رہا اس سفر کی وجہ سے یہ مددگار بھی قابل احترام ہو گیا، نسبت ہو گئی اس کو. اچھا اب میں یہاں رک کے ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی عجیب جملہ. شاید آپ اسے قبول بھی نہ کریں لیکن ہے حقیقت. یہ جانور امام کو حج پہ لے جاتا ہے، اصل چیز حج ہے، لیکن یہ وہاں مددگار بن رہا. امام کہتے ہیں اس کا اتنا احترام ہو گیا. اور جو آپ کو حج کراتا، جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا حج صحیح ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کو حج کرنا آتا، تو خالی یہاں سے وہاں لے گیا نا. خانہ کعبہ تک لے جانے کے بعد اس اونٹ کا اور کوئی کام نہیں. یہ امام کو نہ نعوذ باللہ، امام کے لیے تو نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے نہ طواف کرا سکتا ہے، نہ صحیح کرا سکتا ہے، نہ شیطان کو کنکر مارنے کے طریقے بتا سکتا. صرف اتنی مدد کی تو اتنا قابل احترام ہو گئے. اور جو آپ کو پورا حج کراتا، آپ کے حج کو صحیح کراتا، آپ کے حج کو قبول کراتا، جس کے بغیر نہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ شیطان کو کنکر مار سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ سر منڈوا سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ مرجع. آپ کا حج، آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل نے اتر کے آپ کو نہیں بتایا کہ حج کیسے کیا جاتا. یہ جو آپ حج کر رہے ہیں یہ کس کی ہدایت میں، کس کی گائیڈنس میں، کس کے بتائے ہوئے طریقے سے؟ وہ کون ہے
جو آپ کو بتا رہا ہے کہ طواف صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ سر منوانا بھی صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو ایک ایک واجب حج میں آپ کا ہاتھ تھام کر اس واجب کو پہلے صحیح کرواتا ہے، صحیح، اور اس کے بعد قبول کرواتا ہے؟ وہ مرجے یا ناقے کو کوڑا ٹچ بھی نہ کرو، یہ حج میں مددگار ہے۔ اور جو واقعا حج کرانے والا ہے، واٹس ایپ پہ اس کے کلپ بھیجو، فیس بک کے اوپر اس کو گالیاں دو، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام خود اپنے مراجع کی توہین کرو اور سمجھو کہ سجاد کے چاہنے والے اور سجاد کے ماننے والے ہو۔ طالب علم آتا 2 دن پہلے، امام کتنا احترام دیتے، لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے، ناقے کی مثال دیکھیے اور مجتہد کے اس احسان کو مانیے۔ یہ حج کی بات تو اس لیے آ گئی کہ چوتھے امام کی سیرت میں جتنی اہم ان کی نماز ہے، زین العابدین سید الساجدین، اتنا ہی اہم ان کا حج ہے۔ وہ روایتوں کا سلسلہ پڑھنے کا ارادہ تھا آج، شروع کے واقعے نے بات پھیلا دی، پھر کسی موقع پر اتنی ہی اہمیت چوتھے امام کے حج کی بھی ہے، اس لیے یہ جملہ بیچ میں آ گیا۔ ورنہ واپس آئیے اصل موضوع، آپ کی نماز کیسے صحیح ہوتی ہے؟ بھئی جو نماز کے اتنے فائدے میں نے بتانے کی کوشش کی، اللہ سے آپ کی براہ راست بات ہو رہی ہے، یہ اس وقت ہے نا جب کنیکشن مل جائے، اور وہ اسی وقت ملے گا جب صحیح نماز ہوگی۔ بغیر وضو کی نماز میں آپ کی اللہ سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ موبائل میں بھی یہ ہوتا، کہیں سگنل نہیں آ رہے ہوتے، آپ ہیلو 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 کہہ کے اپنا گلا پھاڑے جا رہے ہیں، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ گلا پھاڑے جا رہے ہیں، آواز آگے جا ہی نہیں رہی، سگنل نہیں مل رہے ہیں، کنیکشن صحیح نہیں ہے، نیٹ ورک میں کہیں کوئی پرابلم ہے۔ اور یہ پرابلم کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہماری طرف سے۔ چنانچہ اگر وضو نہیں، قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نجاست بھرے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں 7 اعضاء ہم نے زمین پہ نہیں لگائے ہوئے ہیں، تو اب ہماری آواز وہاں نہیں جائے گی؟ ہم بول رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب کہ اگر نماز اتنی ہی فضیلت والی چیزیں اللہ کے یہاں پہنچ گئے تو ہماری دعائیں نماز والی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ابھی آپ کی آواز وہاں جا ہی نہیں رہی۔ اور آواز سب سے زیادہ کٹتی کب ہے؟ اب یہ موبائل وغیرہ کی مثالیں دے رہا ہوں، اچھا یہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ معصومین کے حالات تو آپ نے مجھ سے بہت سنے، میرے حالات بھی سن لیے کہ میں شوگر کا بہت پرانا مریض ہوں، بہت پرانی بات۔ اسی طرح میں موبائل رکھتا ہی نہیں، موبائل کے چکر میں پڑھتا ہی نہیں، میرے پاس کوئی موبائل نہیں۔ یہ تو ساری باتیں میں اپنے اطراف میں دیکھتا ہوں کہ صاحب لگے میں چیخ چیخ کے مجھے بہرا کیا، ہیلو 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 ہیلو، وہاں سے جواب ہی نہیں آ رہا، تو کہتے کہ جی یہاں سگنل نہیں آ رہے، یا یہ کہ اور کوئی ایسا ٹیکنیکل پرابلم۔ تو اگر آپ سگنل نہیں آ رہے، آپ نے اپنا پورا معروضہ سنا دیا، وہاں تک بات پہنچی نہیں، اس نے سنی نہیں، تو وہ آپ کی درخواست کیسے پوری کرے گا؟ یہ اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو چیز سگنل کاٹ دیتی ہے، یہ انگلینڈ میں اکثر ہوتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ٹرین میں جو ہم لوگ جاتے ہیں نا، کوئی بڑی ٹنل آ جاتی ہے، سگنل کٹ گئے۔ امریکہ میں پہلے لفٹ میں بہت ہوتا، اب تو خیر بہترین نیٹ ورک آ گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں دائیں بائیں ہیلو ہیلو کی آوازیں چل رہی ہو، بات بھی پوری کر رہا، پتہ چلا وہاں آواز گئی نہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز آواز کو کمزور کرتی ہے یا سگنل کٹ جاتے ہیں، وہ ہے اگر آپ کے مال میں سے خمس نہ نکلا ہو اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، گئی نہیں آواز آگے، آپ کہتے رہیے، آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہو گیا۔ اب آئیے تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ، ای میل میں ضرور چیک کرتا ہوں، وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے بہت لمبی میل بھیجی، پہنچی نہیں آگے، ریسیو ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی۔ تو جو نمازوں کے بارے میں ہماری کمپلین ہے، وہ اصل نماز کی خرابی نہیں ہے، وہ ہمارے جو کنیکشنز ہیں، ہمارے پاس جو بہت ہی پرانا دادا ابا کے زمانے کا ایک فون ہے، وہ نہیں کام کر رہا آج کل۔ بہت سارے ملکوں میں 2G نہیں چلتا، اب 3G ہونا چاہیے کم از کم۔ یہ ساری باتیں پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ لوگوں سے سنی سنائی باتیں، لیکن
سب سے زیادہ جو چیز جس کو میں لفظ بدل دوں، رزق حرام ہے، جو آپ کی آواز کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، آپ کی آواز وہیں کٹ جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی بات ہے تو ذرا محتاط رہنا پڑے گا کہ اللہ بار بار کہتا ہے ہیلو ہیلو، ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے فون اٹھایا، آپ ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، سامنے سے آواز نہیں آ رہی، آپ بات نہیں کر رہے، وہاں سے نہیں آ رہی، آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون کال کر رہا، یا پتہ نہیں کیوں اس کی آواز نہیں آ رہی۔ ہماری نمازوں میں یہ خرابیاں، چنانچہ کبھی اگر آپ کی دعائیں نماز میں بھی قبول نہ ہو یا نماز کے وہ فائدے آپ کو نہ ملے، آپ کہیں کہ مولانا آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، وہ آدمی اتنا پکا نمازی ہے اور اتنا ہی بے حیا بھی ہے۔ بے حیا ایسے ہے کہ اس کے گھر میں شادی میں گئے، مکس گیدرنگ اور میوزک اور ڈانس، اس کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی میں گئے، میوزک اور ڈانس، بے حیائی بھی ہے، نماز بھی ہے۔ تو وہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ وہ نماز کیا ہوتی ہے، یہ چوتھے امام نے بتایا، حج اور نماز۔ لیکن جو جملہ آج شروع ہو کے رک گیا وہ پورا کر دوں، کیونکہ کل پتہ نہیں اب کتنے لوگ آئے کہ نہ آئے، وہ جملہ یہ آپ کی نماز وہاں تک پہنچاتا ہے کون؟ مرجع۔ چاہے آپ اس مسئلہ شرعی پہ یقین کریں کہ نہ کریں، باقی اور کتنی باتوں پہ، میری باتوں پہ آپ کو یقین ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ بغیر تقلید کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ نماز اگر آپ نے پڑھی تو کیسے آپ کو پتا کہ یہی طریقہ شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا۔ اور ایک جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو شروع مجلس کے جملے کو مکمل کرے، ارے ہم نے فلاں کتاب میں یہ حدیث پڑھی، کوئی کتاب ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس کی ہر حدیث صحیح ہو۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، وہ اس جملے کے لیے یہ مرجع کا احسان مانے، جو ہمارے وضو، ہمارے غسل، ہماری نماز، ہمارے حج، ہمارے روزے۔ اور ذرا سا آگے بڑھوں تاکہ بات مکمل ہو۔ ہمارے وضو، ہمارے غسل، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا خمس، اس کو صحیح کراتا نہیں۔ ہمارا نکاح، ہماری اولاد، یہ سب بھی اسی وقت صحیح ہے جب فتوے کے مطابق ہو۔ بغیر فتوے کے اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اثرات کیا ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ مولا کا وہ فرمان، سب سے زیادہ اس آدمی سے ڈرتے رہنا جس پر کبھی احسان کیا، سب سے زیادہ جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا، ایک غیر نہیں، راستے میں چلنے والا نہیں، وہ آدمی جس پر تم نے احسان کیا۔ حرم اللہ ریح الجنہ، آج وہ حدیث جو پہلے دن پڑھی تھی وہ مکمل کر رہا ہوں، مجھے تقریباً، تکبر تو نہیں کر رہا، تقریباً یاد رہتا ہے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں نامکمل چھوڑی۔ آخری مرحلے، حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، 3 گناہگاروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ تیسرا کون تھا؟ پہلے 2 تو آ گئے تھے، تیسرا تھا والمنان، احسان فراموش۔ آج ہماری قوم کے وہ افراد جو بغیر کسی وجہ کے مرجعیت کے دشمن بن رہے ہیں، بھول رہے ہیں کہ ان کے کتنے احسان ہم پر ماضی سے لے کے حال تک ہیں۔ ماضی اس طرح جب روایتیں مٹائی جا رہی تھیں، جب کتابیں جلائی جا رہی تھیں، جب نام اہل بیت پہ گردنیں کاٹی جا رہی تھیں، تو ہم جیسے لوگ تو فقط اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے۔ کوئی ہندوستان نکل گیا، کوئی یورپ نکل گیا، کوئی تقیہ میں چلا گیا، اور یہی مراجع کرام علوم اہل بیت کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے، ہم بھلے مر جائیں، حدیث کی کتاب کیسے بچائی جائے، فرمان امام کیسے بچائے جائیں۔ اور یہ تاریخ میں یہ ماضی جس کتاب پر آپ بھروسہ کر کے کہیں گے ہمیں آج کے مرجع کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتاب بھی کسی مرجع ہی نے آپ کے لیے بچائی۔ اور اس وقت بھی جو روزانہ آپ عمل کرتے ہیں، وضو سے لے کے، غسل سے لے کے، نماز سے لے کے، نکاح سے لے کے، یہ سارا بھی اس کا احسان ہے، طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم، آل محمد کا فرمان۔ اور یہ واٹس اپ
اور فیس بک نے اس مسئلے کو بہت بڑھا دیا، بلکہ مفضل ابن عمر 9:30 بج گئے، مفضل ابن عمر نام آ گیا تو واقعہ مکمل کر کے آج مصائب مختصر، بہت مختصر۔ بازار مدینہ سے گزرے، 2 مومن لڑ رہے، قریب گئے، کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ کوئی بزنس کا جھگڑا، جو میں نے پہلی اور دوسری اور تیسری مجلس میں کہا تھا، مومنین کے جھگڑے، قرضہ دیا ہے واپس نہیں ملا، کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا تھا پروفٹ نہیں ملا، ایسے کوئی جھگڑا ہوگا، تفصیلات کو چھوڑی۔ اور چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، 2 4 5 روپے، بڑی رقم تھی۔ دونوں کو بازو سے پکڑ کے کھسیٹتے ہوئے اپنے گھر میں لائے اور بٹھایا، کہا مسئلہ حل کر۔ کہا مفضل ہم 2 گھنٹے سے لڑ رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کتنی رقم ہے؟ پتا چلا مثلا 1 لاکھ درہم۔ کمرے میں گئے، 1 لاکھ درہم لا کے اس کے ہاتھ میں دیے جس کا کلیم تھا۔ دونوں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران ہو گئے۔ مفضل ہمیں پتا ہے تم ایک مڈل کلاس آدمی، ہماری طرح سے ہینڈ ٹو ماؤتھ، اتنے سخی کیسے بن گئے کہ لاکھ درہم؟ اب بن بھی جاؤ سخی تو اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ کہا یہ میرے پیسے نہیں۔ پھر کس کے پیسے؟ کہا یہ آقا اور مولا امام کے پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کبھی ہمارے 2 مومن دولت دنیا کے لیے آپس میں لڑیں اور کسی طرح ان کا جھگڑا ختم نہ ہو تو ہمارے مال میں سے ان کو پیسے دے کے ان کا جھگڑا ختم کراؤ، کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ غیروں کے سامنے ہمارے مومنین کی بے عزتی اور توہین ہو۔ اور آج جا کے دیکھ لیجئے، جو مراجع کے خلاف آپ چاہے یوٹیوب پہ، چاہے فیس بک پہ، چاہے واٹس ایپ میں جو میسج بھیجتے ہیں، کتنے دشمنان اہل بیت پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے، بغلے بجا رہے ہوتے۔ امام ایک عام مومن کی توہین غیروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتے، اور آج کا مومن نائب امام، محافظ شریعت، ان کی توہین غیروں کے سامنے کرتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا۔ لیکن چوتھے امام کا ناقہ کوڑا نہ مارنا، اس کی وجہ سے جملہ تھا۔ امام نے کہا کہ یاد رکھو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ عام مومن کی توہین۔ مولا آپ اتنے غیرت مند ہیں کہ آپ کو یہ اچھا ہی نہیں لگتا کہ ایک عام مومن کی توہین، اور جو خود آپ کو بازاروں اور درباروں میں لے جائے گا۔ ذرا سوچئے اس غیرت مند امام کی حالت۔ مولا ایک عام مومن کی عزت کا آپ کو اتنا خیال ہے، جو کائنات کا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے، جو کائنات کا سب سے محترم گھر ہے۔ یہی چوتھے امام نے منہال سے فریاد کی تھی، بہت ہی مختصر 2 جملے، لیکن امام کے غیرت مند امام کے غیرت مند چاہنے والوں کے لیے 2 جملے بھی کافی ہیں۔ منہال گئے امام کے پاس، مولا میں 30 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں، اور کتنا رو رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ شہر مدینہ اذان ہو رہی ہے مسجد سے، نماز پڑھنے کے لیے لوگ جلدی سے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کو زیادہ جلدی تھی تو وہ بجائے سڑک کے جانے کے اندر گلی سے نکلا، گلی سے گزرا، سامنے جو مکان تھا اس کی چھت سے کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ آ کے گر گیا، گھبرا گیا۔ نماز پڑھنے مسجد میں جانا، اور عام مسجد نہیں، رسول اللہ کی مسجد میں نجس تو نہیں ہو گیا؟ قریب میں غلام کھڑا تھا، کہا پریشان کیوں؟ کہا اپنے کپڑوں کے لیے۔ غلام چیخے مار کے رو دیا، کہا کہ کائنات میں اس سے زیادہ پاکیزہ پانی کون ہوگا؟ علی ابن الحسین گھر کی چھت پر اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہے ہیں، یہ ان کے آنسو ہیں جو پرنالے سے بہ کر تیرے لباس پر آئے۔ مولا 30 سال سے آپ کا یہ رونا دیکھ رہا ہوں، مولا آپ کب تک روئیں گے؟ امام نے کہا کہ تو نے انصاف بھی نہیں کیا، قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک وہ بھی خالی کھو گیا تو اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ،
قرآن کہتا ہے وہ صبر کرنے والے ہیں، پھر بھی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ دیکھے۔ منہال مومن ہے، دشمن نہیں ہے۔ تڑپ کے کہا کہ نہیں مولا میں یہ نہیں کہتا، آپ کا گھرانہ شہید ہوا ہے، شہادت تو ایک رتبہ ہے، اس پر اتنا رونا۔ امام نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں، ورنہ میدان احد کے حمزہ کی مثال دیتے۔ کہا صرف ایک بات بتا، اگر میں تیری بات مان لوں، میرا گھرانہ مارا گیا، شہادت ملی، شہادت پہ نہیں رونا چاہیے تو بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا، ہائے میں کربلا کی شہادتوں سے زیادہ الشام 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 ان بازاروں اور درباروں کے مصائب پہ رو۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ بے حق سید الساجدین ان کی ساری دعائیں قبول فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔